صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ و مطلوبہ و مقصودہ و موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین وَيَا وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْنِ أَدْرِكْنِي 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی. لائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا، بانیان جلسہ کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، آپ کے پاس آج پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا۔ میں اپنا تعارف کرا دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 3 میں سے میں نے ایک آیہ مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جناب مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صاحب میرے وطن عزیز کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جماعت اہل سنت کے سر پر ایک رحمت کا صاحبان ہے، اور دیگر علماء بھی جتنے تشریف فرما ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ علم و فضل سے مزید نوازے اور ان کا سایہ تادیر جماعت اہل سنت کے سر پہ قائم رکھے۔ آج ان علماء کی خدمت اقدس میں جس سبجیکٹ پہ میں بات کرنے کی جسارت کروں گا وہ سبجیکٹ ہے عطائے حکمت و حکومت و ہدایت۔ اس میں 3 مختلف سبجیکٹ آ جائیں گے کہ جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے اس میں پہلا سبجیکٹ ہے عطائے حکمت۔ یہ حکمت، یہ دانائی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایوان اقتدار کے اندر جب کوئی پہنچتا ہے اور اسے اقتدار کی دولت سے نوازا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی عطا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ عطائے حکومت کے لیے کوئی کرائیٹیریا مقرر نہیں ہے۔ ایوان اقتدار کے اندر اپنے بھی آ سکتے ہیں، بیگانے بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی ایوان اقتدار کے اندر ہم فرعون کو بھی دیکھتے ہیں، نمرود کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایوان اقتدار کے اندر ہم یزید کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ایوان اقتدار میں پہنچ کر بھی کچھ لوگ عزت کا تاج نہیں پہن سکتے اور کچھ ان کے سامنے بے سر و کے عالم میں
آگ میں چلے جائیں تو آگ جلاتی نہیں، چھری چلا دیں تو گلا کٹتا نہیں، اور عزت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو عطائے حکومت کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کس کو حکومت عطا کی جائے گی، حالات و واقعات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن عطائے حکمت کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک کرائیٹیریا مقرر کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت اسے عطا کی جاتی ہے جس کی نظر پاکیزہ ہو، جس کی سماعت پاکیزہ ہو، جس کے تن اور من کے اندر یگانگت ہو، یعنی من تو اجلا ہو اور تن کے اندر وہ روشنی نہ ہو، من کے اندر وہ روشنی نہ ہو، تو ایسے افراد کو حکمت کی دولت سے نہیں نوازا جاتا۔ حکمت کی دولت سے انہی کو نوازا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تقوی کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اس میں پہلا حصہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے، پھر ان کی وساطت سے صحابہ کرام ہیں، آل بیت اطہار ہیں، پھر امت کے جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں ان کے لیے حکمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں میں نے ایک آیت کا آخری پیرا پڑھا ہے اور دوسری آیت کو میں نے مکمل آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ تعالی بڑی وسعت والا ہے، یعنی اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر جو کچھ بھی آپ کو بڑا وسیع نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالی کی وسعت علم، وسعت حلم، وسعت عطا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے لامحدود ہے اور لامتناہی ہے۔ جب وہ بندوں کو عطا کر دیتا ہے تو پھر بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالی کی اس عطا کردہ صفت کو جب لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں تو ان کے پاس یہ صفت لامحدود نہیں ہوتی بلکہ محدود ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وسعت والی، اپنی تمام صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات وسعت والی ہے۔ میں یہاں پر ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ عطا کرنے کا اختیار اس بزم امکان کے اندر سب سے پہلے فقط اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ صفات بندوں کو عطا کر دیتا ہے تو پھر ان کو تسلیم کرنا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو عطا کر دیتا ہے تو ان بندوں کے اندر وہ صفت جو ہوتی ہے اس کو بھی تسلیم کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو اپنی صفت واسع کو بیان کرتا ہے اور پھر اپنی دوسری صفت علیم جو ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر کہا یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت،
یؤتل حکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت کی لازوال دولت جس کو چاہتا ہے، یعنی جس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، جس پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر ان کو حکمت کی لازوال دولت عطا کر دیتا ہے۔ جن کو حکمت کی لازوال دولت عطا کی جاتی ہے ان کے بارے میں باقاعدہ پھر نوٹیفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو عطا کی گئی حکمت، یعنی وہ شخص، عطا کرنے والا تو اللہ ہے، حکمت لینے والا، حکمت سے اپنی جھولی بھرنے والا جو بندہ ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور وہ جس کو حکمت عطا کی گئی ہے، فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، وہ یہ سمجھ لے کہ اسے حکمت کے روپ میں خیر کثیر کی دولت سے نوازا گیا، پورے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ قرآن پاک نہیں منگوا بے ہوش آدمی۔ اب غور سے سنیے گا حضور والا، یہاں سب کچھ ہی ماشاءاللہ ہے۔ میں ہمیشہ ٹیبل پہ قرآن پاک رکھ کے بات کرتا ہوں، اور پھر جب آیات پڑھتا ہوں تو وہ آیات بھی اپنے سامعین کو دکھاتا ہوں میں۔ حضور والا یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ بندہ جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ صرف اس کو حکمت عطا کی گئی ہے، بلکہ فقط اوتیا خیرن کثیرا، بس تحقیق اسے عطا کر دی گئی خیر کثیر، یعنی اس کی جھولی میں خیر کثیر ڈال دی گئی۔ حکمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، حکمت ملی بندے کو اور خیر کثیر کا مالک بن گیا۔ اب میں دو آیتوں سے استدلال قائم کروں گا کہ حکمت عطا کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے یا کسی اور در سے بھی یہ خیرات مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں چلوں گا صحن حرم کے اندر، جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور صحن حرم کے اندر اللہ کے دو نبی کھڑے ہیں، ایک کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دونوں وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ اجر ملنے کا ٹائم ہے۔ مفتی شاہ جمالی صاحب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں لفظ اجرت بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اجرت مزدور کے لیے ہوتا ہے، محبوب کے لیے نہیں ہوتا لفظ۔ میں اجرت کہہ تو سکتا ہوں کہ یہ اجرت ملنے کا ٹائم ہے، لیکن یہ لفظ اتنا تیز ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے دانستہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور اب اللہ کی طرف سے اجر عطا کیے جانے کا وقت ہے۔ اللہ کے عالم نے اپنی رحمتوں کے سارے جتنے بھی خزانے تھے ان کے در کھول دیے، اور کہا کہ آپ دونوں اس وقت جو کچھ مانگیں گے میں عطا کروں گا، جو کچھ مانگیں گے۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے جامعہ پنجاب سے ہسٹری میں ڈگری لی، عربی میں، پھر اسلامیات میں، اس کے بعد مدارس میں پڑھنے کے لیے آیا، دورہ حدیث تک گیا پھر، اور اپنی زندگی میں 18 مرتبہ دورہ حدیث کے اسباق پڑھا چکا ہوں، 28 مرتبہ دورہ تفسیر کے اسباق پڑھا چکا ہوں۔ میرا 90 گھنٹے کا لیکچر انٹرنیٹ پر تفسیر قرآن کے حوالے سے ہے، اور 60 گھنٹے کا لیکچر بخاری شریف پر ہے، وہ اس کو آپ کسی وقت بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے۔ حضور میں یہاں پہ جو بات عرض کرنے چلا ہوں کہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا، اس میں کتنی مشکلات آئیں، تپتی ہوئی دوپہریں تھیں، گرم ہوائیں تھیں، سامان جو تھا تعمیر کا وہ بھی مکمل نہیں تھا، اگر سامان ہوتا تو پتھر کیوں آتا پیروں کے نیچے، وہاں کو تختے بھی لگائے جاتے، بانس بھی لگائے جا سکتے تھے۔
وہ پتھر کی بات میری زبان پہ آ گئی تو میں علماء کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ شاید میں غلطی پر ہوں کہ وہ پتھر جس پر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں قدم رکھے اور دیوار جو اونچی ہو رہی تھی، یہ پتھر زمین سے اٹھ گیا. دیوار بلند ہوتی گئی، پتھر اٹھتا گیا. نبی آگے جانا چاہتا ہے، یہ آگے چلتا ہے. نبی پیچھے آنا چاہتا ہے، پیچھے آتا ہے. مفتی شاہ جمالی صاحب قبلہ اور دیگر زعماء اور علماء جتنے بھی تشریف فرما ہیں، اگر میری نالج میں اضافہ ہو جائے اور آپ میری اصلاح کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں نے جہاں تک پڑھا، امام راضی کو پڑھا، علامہ ابن جریر کو پڑھا، علامہ ابن کثیر کو پڑھا، میں نے امام خازن کو، گو کہ وہ شافعی ہیں، میں نے ان کو بہت ہی محبت سے ان کو پڑھا. وہ بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں. صاحب تفسیر روح المعانی کے افکار کو میں نے پڑھا، صاحب تفسیر روح البیان کے افکار کو میں نے پڑھا. حضور میں نے بہت غور سے تلاش کی یہ بات کہ یہ پتھر لگ گیا، اب اگلا لگنا ہے تو آگے جانے کی ضرورت ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو کہتے تھے کہ آگے چل؟ میں نہیں سمجھا نہیں سکا. مجھے کسی روایت میں یہ لفظ نہیں ملا. میں نے اپنوں سے ہٹ کر بیگانوں سے بھی جا کے اس کو ٹاک کیا. میں نے کہا مجھے بتا دیں تاکہ اسٹیج پر بیٹھ کر بات پوچھ نیچلا ہو جائے. آپ پیچھے والا کونا چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ پتھر کو کہتے تھے کہ پیچھے چل، میں نے وہ کونا چیک کرنا ہے. یہ کر وہ کر، آپ پتھر سے کہتے نہیں تھے. یہ پتھر سے آپ کہتے نہیں تھے. باوجود اس کے، اب سنیے گا میری بات، باوجود اس کے کہ آپ دل میں ارادہ کرتے آگے جانا ہے، دل میں ارادہ کرتے کہ اب میں نے آگے جانا ہے تو پتھر چل پڑتا. آپ دل میں ارادہ کرتے کہ میں نے پچھلا کونا چیک کرنا ہے، پتھر ادھر چل پڑتا. آپ دل میں ارادہ کرتے کہ دیوار اونچی ہو گئی، یہ پتھر اوپر اٹھ جاتا. آپ دل میں ارادہ کرتے کہ کام ختم کرنے کا وقت آ گیا، پتھر نیچے آ جاتا. حضور میں پوری ذمہ داری سے جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر، تو اتنی دیر نیچے رہے گا. حضور غور سے سنیے گا میری بات، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا. جتنے دن کام ہوتا رہا، نبی علیہ السلام دل میں سوچتے اور پتھر اس پہ عمل کرتا. علماء اہل سنت کی موجودگی میں کیا اپنی عوام اہل سنت تک میں عقیدہ اہل سنت ان لفظوں میں کنوے کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ملے گی کہ نبی کے من کے ارادے کو پتھر جان لیتا تھا، اور یہ پتھر پڑا تھا نبی کے قدموں کے اندر. جو قدموں میں پڑا ہے وہ دلوں کے حال جان لیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو قدموں میں پڑا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا مزاج کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں مختلف اسٹیجوں پہ جانا ہوتا ہے، ویسے بھی میں اسٹیج کے آداب سے واقف نہیں ہوں. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ قدموں کے نیچے پڑا ہوا پتھر نبی کے ارادوں کو جان رہا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ آپ سننے والے لوگ نہیں ہیں میاں چنوں کے، وگرنہ خود ہی تڑپ چاہتے کہ اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. حضور والا ہم جماعت اہل سنت والے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جو قدموں میں پڑا ہے وہ تو سب کچھ جان لیتا ہے، جو کاندھوں پہ بیٹھا ہے وہ کتنا جانتا ہوگا. اب صحن حرم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اجر ملنے کا ٹائم ہے تو ایک نبی یعنی والد دعا کرتے ہیں اور بیٹا آمین کہتا ہے. اب دعا شروع ہوتی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک.
اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا لے تا حیات. وجعلنا مطلق ہے یہاں پہ، ہمیں بنا لے مسلمین لک، ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا لے. خدا کے لیے میری طرف دیکھ لیں تو میں بات کر لوں. ایک تو باقی انتظام سارا ایسا ہے، دوسرا آپ بھی بھولے بھالے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں. مطلقاً عرض کی کہ حضور ہمیں تا حیات یا اللہ تو اپنا فرما بردار بنا لے. فرما بردار تو آپ پہلے بھی تھے نا. بات یہ تھی کہ بات آگے لے جانی تھی، یہاں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. تو بنیاد رکھی کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس بنیاد سے آگے پھر سلسلہ شروع ہوگا فرما برداری کا. یہاں پہ من تبعیضیہ ہے کہ ہماری اولاد میں سے انتخاب ہوگا، ٹوٹل اولاد کی بات نہیں ہے. دیکھیے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو 12 تھے لیکن منتخب تو ایک ہوئے نا. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، جہاں آؤ ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں، لیکن انتخاب سیدہ زہرا پاک کا ہو گیا. حضرت علی کی 18 بیٹے ہیں جو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. 18 بیٹوں کے نام بھی نہیں آتے ان کو. 18 بیٹے ہیں لیکن حسین ایک ہے. تو انتخاب ہوتا ہے خاندان کے اندر، انتخاب ہوتا ہے علاقے کے اندر. تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد میں سے، ہم دونوں کی اولاد میں سے امتاً مسلمۃ لک، ہمیشہ ایک خاندان، ایک گھرانہ، ایک فیملی ایسی دنیا میں موجود رہے جو تیری فرما بردار رہے. نہیں سمجھا نہیں پایا میں، نالائق میں ہوں. آپ الحمدللہ سننے آئے ہیں لیکن سمجھیے گا ذرا، مجھے وہ واقعاتی گفتگو کرنی نہیں آتی. ہم لوگ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب غور سے سنیے گا، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے ایک گھرانہ، ایک جماعت، ایک فیملی ایسی موجود رہنی چاہیے مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو. قرآن پاک میرے سامنے ہے، پہلے پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے جس میں سے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں. امتم مسلمۃ لک، میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ایک گھرانہ ہمیشہ منتخب ہوتا رہے. جو ہم مسلمین ہیں، ہم مسلمین فرما بردار ہیں، تو وہ بھی تیرا فرما بردار رہے. ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اب وقت نہیں ہے. کبھی میلاد النبی کے ایام میں حاضر ہوا اور آپ کا مزاج بھی کوئی درست ہوا، انتظام بھی کچھ درست ہوا، تو پھر میں وہ شجرہ عرض کروں گا. جو پڑھا جاتا ہے وہ نہیں، جو پڑھا جاتا ہے نا حضرت آدم تک وہ نہیں. ہم پڑھیں گے اس شجرے کو جو حضرت اسماعیل سے چلتا ہے، اور یہ بنتی ہے آل ابراہیم. نہیں سمجھ آئی بات؟ آل ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو آل ابراہیم کے گھرانوں میں ایک گھرانہ ہمیشہ ہر دور کے اندر منتخب کیا جاتا رہے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا. یہ آل ابراہیم چلتے 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 آتی ہے سیدنا عبداللہ تک، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک. یہ دونوں آل ابراہیم میں ہیں. اور پھر ان سے آگے میرے پیارے نبی علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے اس بزم امکان کے اندر. حضور غور سے سنیے گا، میری زندگی کے 29 برس بیت گئے اس بات کو سمجھتے ہوئے، اور اس دفعہ 2-4 لیکچروں میں یہ بات میں عرض کرنے کے قابل ہوا ہوں کہ یہ آل ابراہیم چلتے چلتے پہنچتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب آج اس وقت آل ابراہیم دنیا میں نہیں ہے، اب آل محمد.
اور آل محمد کے پاس دونوں منصب ہے کہ آل محمد جو ہیں وہ آل ابراہیم بھی ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم درود پڑھتے ہیں نا نبی اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اور ان کی آل میں منتخب گھرانہ سیدنا عبداللہ کا ہے اور سیدہ آمنہ کا ہے. حضور آج کے بعد جھگڑا ختم کر لیں، یا درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیں یا نبی پاک کے ماں باپ کو کافر کہنا چھوڑ دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ سرکار اس بزم کائنات میں ابھی نہیں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحن حرم میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیا مانگتے ہیں کہ وہ گھرانہ جو منتخب ہے اس میں سے پھر ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار بھیج اس گھرانے میں رسولاً، التنوین للتعظیم میں اس رسول کو اس گھرانے میں بھیج جو گھرانہ فرما بردار ہو اور رسول بھی وہ ہو جو سب سے زیادہ شان والا ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، شان والا ہے. اس کو اس خاندان کے اندر بھیج، اور یہ بھی لازم ہے کہ منہم، وہ انہی میں سے ہو. آنے والا جو شان و شوکت والا رسول ہے وہ انہی میں سے ہونا چاہیے، کسی غیر جن سے غیر سے نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو بیس بنا کر میری جماعت اہل سنت کے مخالفین بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جب ہے ان میں سے تو پھر جن سے بشر سے ہوا نا، تو پھر نبی بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. جھگڑا تو سارا ختم ہو گیا. اور پھر مولانا خود اسٹیج پر بیٹھ کر ہم پہ ایک